جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ذرا بڑے عرصے بعد ایک کیجول نشست میں بیٹھے ہیں. یہ میرے دوست ہیں, بڑے دنوں بعد آئے ہیں. آپ ان کو ملاحظہ کیجئے. فاروق اوان صاحب ہیں, نظر آ رہے ہیں, اور ادھر حسن صاحب بیٹھے ہیں اور فیضان صاحب بیٹھے ہیں, نظر آ رہے ہیں. تو ابھی انہوں نے ایک سوال کیا ہے ایک نشست میں, اپنا بڑا امپورٹنٹ جو آج کل ٹاپک چل رہا ہے کربلا کے حوالے سے, تو اس میں انہوں نے ایک سوال کیا ہے. جی حسن صاحب بتائیے کیا آپ کا تھا سوال اور کیا پوائنٹ تھا, یا فاروق صاحب پوچھ رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ بہت بڑے جید عالم دین ہیں محترم غامدی صاحب, ان کا جو استدلال ہے واقعہ کربلا اور جو امیر شاہ امیر معاویہ کی اور سیدنا علی ابن طالب کے جو معاملات ہوئے اس کے حوالے سے, تو وہ استدلال جو ہے وہ کتنا مبنی پر جو ہے وہ حقائق ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ جو بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, انٹرسٹنگ سوال ہے. حضرت علی کے ساتھ حضرت معاویہ کا جو مخاصمہ اور تصادم تھا, جو صفین میں ہوا, اور بعد ازاں پھر چلتے رہا معاملہ, اور اس کا پھر تسلسل بھی رہا. اس حوالے سے ماضی میں غامدی صاحب نے ایک پوری سیریز ریکارڈ کروائی ہے. اچھا, غامدی صاحب جو ہیں بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہیں, اچھے اسکالر ہیں. اس پوری سیریز کو انہوں نے ایک خاص پیراڈائم میں ڈسکس کی ہے. میں نے ابتدائی 2-3 لیکچر سنے ہیں, تو بڑی تفصیل بڑے غور سے سنے ہیں. تو جو ان کی بنا استدلال ہے وہ سمجھ لیں, بنیاد جس پر ان کا پورا مقدمہ کھڑا ہے. مجھے ان کے اس مقدمے سے اتفاق نہیں ہے. مقدمہ کھڑا ہے وہ کیا کھڑا ہے؟ انہوں نے واقعہ کربلا کو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس کی مخالفت کو اور آپس کے اس تصادم کو جو جنگوں کی صورت میں سامنے آیا, اس کو ایک کلچرل اسپیکٹ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو انسان کے فطری تناظر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو انسان کی صلاحیتیں جو ودیت کی گئی اس کے تناظر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی بھی باصلاحیت تھے, ادھر سے حضرت معاویہ بھی باصلاحیت آدمی تھے, پیچھے سے دونوں کے قبائل کی مخاصمت چل رہی تھی. ہر انسان کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا اور اپنی اس فیلڈ میں اس پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے. تو حضرت علی بے شک خلیفہ نامزد ہو چکے تھے, تو پھر حضرت معاویہ نے جو کیا وہ ان کی اس خدا داد صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنا, اس پر وہ مبنی پر رائٹ تھے, حق پر تھے, یعنی اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنے میں وہ حق پر تھے. دوسری اس کے اندر چیز تھی, پہلا تو نقطہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے پورا مقدمہ کلچر پہ قائم کیا, کلچرل اسپیکٹ پہ. ٹھیک ہے, تہذیبی تصادم کے تناظر میں, یعنی یہ کوئی تہذیب کا یا کوئی اپنا فطرت کے اندر یہ چیز پائی جاتی. دوسرا جو اس کے اندر پہلو ہے وہ بڑا غور طلب ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا جو بعض نصوص ہیں احادیث کی اور قرآن مجید کی, ظلم کے خلاف خلیفہ راشد تھے حضرت علی, اور پوری امت کے اتفاق ہے کہ خلیفہ کے خلاف خروج بغاوت ہے, اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس میں حضرت عمار بن یاسر کی حدیث ہے کہ عمار اس گروہ کو اللہ کی طرف بلائے گا, ٹھیک ہے, جبکہ وہ عمار کو آگ کی طرف بلائیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ حق پر ہوگا, جنت والا ہوگا, اور وہ آگ کی طرف بلائیں گے. یہ مختلف معانی احادیث کے یہ ہیں. اس کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنا اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ عمار ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور وہ عمار کو نار کی طرف یا آگ کی طرف, تو آپ کا مطلب سمجھتے ہیں اس کا کیا ہے؟ اب اس پر میں تبصرہ کر لوں. یہ دو ان کی بنیاد ہیں استدلال کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ غامدی صاحب 100 دفعہ قابل احترام, لیکن اس مقدمے سے 101% اختلاف ہے. انہوں نے بنیاد ہی غلط ڈالی ہے. غامدی صاحب توحید کے حوالے سے بڑے پکے ریجڈ ہیں, اور ایک مسلمان کو ہونا بھی چاہیے پکا ریجڈ. تو بندہ ان سے پوچھے کہ آپ توحید کو کلچرل اسپیکٹ سے ثابت کر کے دیں, بھائی وہ کہیں گے غامدی صاحب کا مقدمہ یہ کہ امیر معاویہ کی طرح بھی تو مضبوط لوگ تھے, صحابہ کرام تھے. تو بھائی ادھر آپ دیکھیں, اب بلا تشبیہ و بلا مثال میں بتا رہا ہوں, ادھر مسلمان توحید کا درج دیتے تھے, ٹھیک ہے, آپ توحید کو کلچرل اسپیکٹ میں کر سکتے ہیں. وہ کہیں گے بھائی ہم تم مانو نہ مانو, ہمارے بتوں میں بڑا پوٹینشیل ہے, ہم اس کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے, تو گویا اس مقدمے کو اگر آپ اٹھا کے اوپر لے جائیں, چونکہ یہ بھی عقیدہ کی بات ہے, آپ اٹھا کے اوپر لے جائیں اور صرف عقیدہ توحید سامنے رکھیں, آپ کیا عقیدہ توحید کو کلچرل اسپیکٹ سے کر سکتے ہیں؟
ثابت کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تو دو رنگی ہے کہ جب اپنا دل چاہے تب نصوص قرآنی اور نصوص حدیث پر آ جائیں، اور جب اپنا دل چاہے اس وقت نصوص سے نکل کے استدلال، استنباط اور کلچرل اسپیکٹ پر آ جائیں. یا تو ایک اپنائیں. اگر آپ استدلال، استنباط اور کلچرل اسپیکٹ پہ آتے ہیں تو آپ عقیدہ توحید بھی ثابت نہیں کر سکتے. یعنی آپ صلاحیتوں، استدلال، استنباط یا کسی دوسرے کے، اتنی بڑی جمعیت ان کے پیچھے تھی. یہ بھی غامدی صاحب کے ایک نقطہ نظر. تو یہ بتائیں کہ اتنی بڑی جمعیت جب حضور نہیں تھے، اور اگر حضور تھے بھی صحیح مدینے میں تشریف فرما، مکے میں، تو کتنی بڑی جمعیت تھی جو بتوں کو پوجا کرتی تھی. ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ تھا نا، وہ اس میں کوئی پوٹینشیل سمجھتے ہوں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ عقیدہ توحید کا کیسے دفاع کریں گے اگر آپ ان نصوص کو نظر انداز کر کے محض آپ استدلال کی بنیاد پہ جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا. نصوص کیا تھی؟ نصوص یہ تھی، حضور نے فرمایا کہ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. نصوص کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ جو علی سے، فاطمہ، حسن اور حسین سے صلح کرے گا میں اسے صلح کروں گا، جو ان سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا. نصوص کیا تھی؟ ترمذی میں حضور نے فرمایا کہ اللہ جس طرف علی مڑے اس طرف تو حق کو موڑ دے، ہدایت کو موڑ دے. نصوص کیا تھی؟ حضور اسلام نے فرمایا کہ میں نے جس طرح، مسلم بخاری کے، جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل، اس کے نازل ہونے پر جہاد کیا، علی قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا، اس کی پریکٹیکل اور اس کی ان ٹرو سینس ایگزیکیوشن پر جہاد کرے گا. اب یہ اگر مجھے اور آپ کو پتہ ہے تو کیا اس دور کے لوگوں کو نہیں پتہ تھی؟ حضور نے فرمایا کہ علی حق پر ہے، جہاں بھی حق پر، علی میرے ساتھ ہے اور میں علی کے ساتھ ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. بھائی یہ تمام چیزیں، اور یہی کچھ ہوا جمل میں. واقعہ جمل میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ کیا معاملہ؟ وہ حضرت علی کے مخالف آئے، حضرت علی نے پیغام بھیجا، بلوا بھیجا، اور کہا کہ اے طلحہ مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ، کیا تم نے نہیں سنا حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ اور مختلف روایتوں میں ہے، مختلف یاد دلائے کہ جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے علی سے جنگ کی. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول نے فرمایا اور میں اس بات کو بھول چکا تھا، لہٰذا انہوں نے تلوار لی اور باہر نکل گئے واپس، میں نہیں لڑوں گا، مجھے یاد آ گئی. ان کے بیٹے نے کہا اپنے باپ کو کہ تم بزدل ثابت ہو رہے ہو. انہوں نے کہا عرب جانتا ہے کہ طلحہ بزدل نہیں ہے، لیکن علی نے مجھے ایسی بات کر دی ہے کہ مجھے اپنا بزدل کہلوانا منظور ہے، لیکن اس وقت پہلی صاحب میں کھڑے ہو کے علی کے خلاف لڑنا منظور نہیں. آئی سمجھ؟ تو یہ نصوص قطعیہ تھی. یہ ایک ایسا دروازہ ہے، اگر غامدی صاحب کا یہ استدلال مان لیا جائے تو پھر آپ کو کھلی چھٹی دینی پڑے گی کہ آپ کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی بندہ کلچرل، استنباطی اور فطرت کے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے اپنی ایک نئی رائے قائم کرے، آپ کو اجازت دینی پڑے گی. یہ ایک دروازہ کھولنے والی بات ہے. غامدی صاحب سے، اتنے بڑے آدمی سے اس نوعیت کے استدلال کی امید نہیں تھی، چونکہ عقائد کے ہاں، عقائد کے باب میں یہ اصول ہے اہل سنت کے ہاں پوری امت میں کہ عقائد میں استنباط کم اور نصوص، جہاں پر نص آ جائے وہاں پر استنباط ویسے ہی باطل ہو جاتا ہے. یہ بھی سن لیں، یہ ایک قاعدہ ہے، جہاں پر نص آ جائے استدلال باطل ہو جاتا ہے، گنجائش ختم ہو جاتی ہے. یہی تو قبلہ نے کہا، آج سو لیکچر میں فرمایا نا انہوں نے. تو لہٰذا جب اتنی نصوص موجود تھیں، اس لیے تو پوری ائمہ اہل سنت ایک تفصیل آپ لے لیں کہاں سے لے کر کہاں تک، سب کیوں حضرت معاویہ کو اور ان کے گروہ کو باغی کہتے رہے، خروج ان کو کہتے رہے ان کے نکلنے کو، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ استدلال. اور ہر کوئی بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث، طبرانی، یہ حدیث نقل کر کے کرتے. تو لہٰذا آپ نصوص کو دے. اگر آپ نے یہ دروازہ امت میں کھول دیا کہ اپنے چند ایک خاص تصورات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نصوص کو چھوڑیں اور آپ یہ اس طرح سے ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن کریں، تو اس کا مطلب ہے اگر کسی کے استنباط پر خدا پورا نہیں اترتا تو وہ پھر حقدار ہے کہ خدا کو بھی چھوڑے، یا اس کے استنباط پر اور اس کے اپنے استدلال پر نص کو چھوڑ کر کوئی اور خدا پورا اترتا ہے تو پھر وہ حقدار ہے کہ وہ اور خدا کی طرف جائے. تو لہٰذا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں کئی آراء کی گنجائش ہو. یہ وہ مسئلہ ہے جو قطعی الثبوت ہے. اچھا، بخاری کی حدیث کی کیا تعویل ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی. میری امت عدل پہ قائم رہے گی حتیٰ کہ قریش کے کچھ لونڈے اس کو تباہ کر دیں گے. پھر مسند ابو یعلا میں حضور نے فرمایا وہ بنو امیہ سے ہوں گے. پھر مسند ابو یعلا میں ہی حضور نے فرمایا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا. پھر اور احادیث کی کتب میں حضور نے فرمایا وہ ابو سفیان کی اولاد سے ہوں گے. اب اس سے زیادہ تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اب آپ ایک تعین کے بعد
استنباط کے ذریعے جب اس کا ایک نیا دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے تو یہ تباہ کن چیز ہے. اس پر اب آپ کوئی مقدمہ سمجھ گئے ہیں؟ یعنی یہ مقدمہ جو غامدی صاحب نے قائم فرمایا، یہ مقدمہ جو ہے یہ اس چیز سے ٹکراتا ہے جو منصوص طریق ہے امت کا عقائد کو ثابت کرنے کا، اس سے ٹکراتا ہے. ہاں یہ اس سے ہٹ کے کوئی نیچے کی چیز ہوتی تو پھر استنباط کے ذریعے ہم اس کی طرف جا سکتے تھے، لیکن یہ بالکل یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے اتفاق نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک لا حاصل بحث ہے جو انہوں نے اتنی طویل کی ہے. بس اس پر کلیئرٹی ہو گئی. چلیں اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. آپ اس سے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی کیجیے. سر آپ نے نصوص کی بات کی ہے، اپنی قاعدے قوانین کی بات کی ہے، استمداد قائم کرنے کی بات آپ نے کی ہے. تو جیسے شروع میں پروگرام کے آپ سے آف دی ریکارڈ ایک بات ہو رہی تھی کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ بغاوت کریں خلیفہ وقت سے، چاہے وہ منکرین زکوٰۃ ہوں، وہ منکرین نماز ہوں، یا ان کے جو بھی معاملات ہوں، تو ان کو ہم نے کس زمرے میں لیا؟ تو کیا یہ اسی طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک خلیفہ وقت کے خلاف ایک فورس اور ان کے خلاف جنگ والا معاملہ کرنا، تو اس پہ وہ قاعدہ یہ والا ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے نا، حضرت معاویہ جو ہیں وہ صحابی ہیں اور 100 بار قابل احترام ہیں، لیکن امت نے ان کی پورے لشکر کو باغی کا ٹائٹل کیوں دیا ہے، اور ان کے اس عمل کو خروج کیوں کہا ہے، اور حق علی کے ہاتھ پر کیوں کہا ہے؟ ہر ایک نے، محدث ہو، مفسر ہو، مورخ ہو، کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ وہ اجتماعی نظم جو خلافت راشدہ کی صورت میں چلا تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا سارا کا سارا. اور اگر آپ پوچھیں کہ اسلام کا تصور سیاست اگر عملی صورت میں آپ کو دیکھنا ہو تو کیا ہے؟ اسلام کی سیاسی تعبیر صرف اور صرف خلافت راشدہ ہے. اگر آپ خلافت راشدہ کو نکال دیں تو آپ کو اسلام کی جو صحیح اپنا سیاسی تعبیر ہے وہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے خلفاء راشدین وہ حق پر ہیں، مہدی ہیں، ان کی پیروی کرو. تو لہٰذا اسی لیے تو سب نے پھر اتنا سخت سٹینڈ لیا. یعنی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دوسری طرف بڑے جلیل القدر صحابی تھے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، ایک علمی اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے نا، اس میں عقیدت کو لا کے فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں. اس میں کوئی ایسی گستاخی والی تو خدا نخواستہ بات ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں علم کا زوال اس لیے ہوا ہے کہ بڑی شخصیات کو وہ اپنا تحقیق اور تقدیس کو انہوں نے سمجھ لیا کہ جہاں پہ کوئی مقدس یا کوئی قابل احترام ہستی ہے اس سے اختلاف ہی نہیں کر سکتے. یہ سب سے بڑی یعنی آپ سمجھ لیں کمزور بات ہے علم کی دنیا میں. شخصیت کا احترام، ادب کا احترام، الفاظ کا انتخاب، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. لیکن آپ نقطہ نظر پر تو دلائل کی روح سے اس کو قبول کریں گے. اور کیا صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ وہ معصوم تھے؟ ہرگز نہیں تھے معصوم، کوئی معصوم نہیں تھا. اہل بیت بھی معصوم، اہل بیت محفوظ عن الخطا ہے، جن کے لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان سے ہر طرح کے رجس اور ناپاکی کو دور کر دیا. تو پہلا درجہ انبیاء کا معصوم، دوسرا درجہ پھر صحابہ کرام کا جو اہل بیت اطہار کا جو محفوظ ہیں، آیے تطہیر نے ان کو محفوظ کیا. ٹھیک ہے، معصوم اہل بیت بھی نہیں ہے اور معصوم صحابہ کرام بھی نہیں. تو لہٰذا اب ایک شخص اب معصوم ہے ہی نہیں ایک طبقہ. کیا آپ خود نہیں پڑھتے صحابہ کرام کو مطلب حدود تعزیرات اور حدود ان پر اپنا حدیں جاری کی گئی، شراب پینے کی حد جاری ہوئی، زنا کی حد جاری ہوئی، تو کیا آپ اس سے لے کر پھر تنقید کریں گے صحابہ کرام کی؟ کتب حدیث بھری پڑھی ہیں. وہ انفرادی فعل تھا، بطور بشر ان سے ہوا، ختم ہو گیا بات. سمجھ آئیے ادب احترام کا جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان پر سزائیں ملی، حدود جاری ہوئیں، وہ ان کی بھی ادبی بھی گستاخی ہے. وہ صحابی ہیں اور یہ صحابی کا ٹائٹل کوئی کسی نیکی اور کسی تقوی اور کسی نمازوں کی صورت نہیں ملا، یہ صحبت نبوی کی وجہ سے ہے بس. ٹھیک ہے نا، یہ استحقاق صحبت نبوی کی وجہ سے ہے. لہٰذا یہ ہرگز تصور یہ غلط ہے جو آپ لوگوں میں آ گیا ہے. اب دیکھیں نا، تماشا لگا ہوا میری یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، آپ دیکھیں گالیاں اور یہ گستاخ ہے. اور ہم نے کبھی حضرت کے علاوہ اور ادب احترام کے علاوہ بات ہی نہیں کی. لیکن اگر کوئی سمجھے کہ ہم زبان بند کر کے بیٹھ جائیں گے اہل بیت کے موضوع پہ، اور جس کا جو دل کرے گا وہ کہتا رہے گا، اور ہم گونگے بن کے بیٹھ جائیں گے اور اس الزام میں آ جائیں گے، چونکہ یہ الزام تو فوراً لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ شیعت کی طرف رجحان رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاؤں کے جوتے کی نوک پہ اور پاؤں کے جوتے کے نیچے یہ الزام ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ لگا دیں. ٹھیک ہے، کس پہ نہیں لگا؟ امام ابو حنیفہ پہ لگا، امام شافعی پہ لگا. خود امام شافعی کہتے ہیں اگر اپنا حب اہل بیت حفظ ہے تو میں پھر فلیشہد الثقلان، دونوں جہان گواہ ہو جاؤ، میں رافضی ہوں، شیعہ. امام احمد بن حنبل پہ لگا. ٹھیک ہے،
کس کس پہ نہیں لگا آپ یہ بتائیں. تو لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہوتی. الزام لگانے والوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. اہل بیت کے حوالے سے مستدرک للحاکم میں حدیث حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ اور دوسری جو ہے اپنا کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مقدس ترین جگہ پر نماز پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو, مستدرک للحاکم کی حدیث ہے, امام حاکم نے بیان کیا اور علامہ البانی نے, ناصر الدین البانی نے اس کو حدیث صحیح کہا ہے. تو حضور نے فرمایا جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا ہو اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو تو وہ ضرور بضرور اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا. یہ ہے ایک پہلو. اور یہ کام صرف ناس بھی نہیں کر رہے, یہی کام روافظ کی طرف سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ادھر چڑھ دوڑتے ہیں. خلیفہ راشد حضرت سیدنا ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, کوئی اختلاف نہیں تھا امت میں. یہ ڈھونگ ہے جو ایک خاص مکتب فکر کی طرف سے رچایا گیا, جی یہ ظلم ہو گیا, یہ ظلم ہو گیا, فلاں ہو گیا, ڈھمکاں ہو گیا. کوئی اختلاف نہیں تھا صحابہ کرام میں. خلافت راشدہ اس لیے تو آئیڈیل ہے. اور حضرت ابوبکر کے ساتھ, حضرت عمر کے ساتھ, حضرت عثمان کے ساتھ یہ جو رویہ روا رکھا ہوا ہے, یعنی صرف 4 صحابی تھے جو حضور کے ساتھ چلے تھے, خاص مکتب فکر جو کہتے ہیں. شرم آنی چاہیے. دیکھیں ابتدائی دور میں اہل بیت اطہار کا تو بعد میں انٹری ہوئی. ابتدائی دور میں کون تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھیں, جنہوں نے مال دی؟ مکی دور مشکل ترین دور ہے. ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جھڑپ ہو گئی, کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا اور تھوڑا انہوں نے نازیبہ لفظ کہہ دیا. تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی کو ہرگز برا بھلا مت کہو. یہ اگر ایک مد گندم یا کوئی شے خرچ کرے اور تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تو وہ اس سے افضل ہے جو یہ خرچ کرے گا. کیوں؟ یہ اس وقت عبد الرحمن بن عوف اسلام میں آئے تھے کہ جب سزائیں ملتی تھیں اور ریتوں پہ لٹا دیتے تھے. نہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات ہے. اور بعد ازاں جو ہے اپنا بادشاہ پھر آہستہ آہستہ وہ کمفرٹیبل زون آتا رہا, اور مدینہ میں پھر اور بہت زیادہ کمفرٹیبل. یہ اس طرح درجے متعین ہوتے ہیں. تو وہ لوگ بڑے ہی سمجھ لیں کہ مطلب غیر دانش مند ہیں اور اسلام کی تاریخ سے آ رہی ہیں اور بالکل جہالت کے میں اندر ڈوبے ہوئے ہیں, جو خلفائے راشدین خاص طور پہ سیدنا ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خدمات کا انکار کرتے ہیں. اور من گھڑت جب پھر ایک مکتب فکر بن جاتا ہے نا جی, پھر سر اس کو تشکیل دینے کے لیے بہت ساری کہانیاں بنانی پڑتی ہیں, اور بنائی لوگوں نے, ہر کوئی بناتا ہے کہانیاں. تو حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, ان لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. بلکہ اسلام کی سیاسی تعبیر ہے ہی خلافت راشدہ. اور اگر آپ اس پورے اس کے اندر سے حضرت عمر کو نکال دیں, حضرت عمر کا جو دور ہے اس کو نکال دیں, یعنی اگر اللہ کا نظام قرآن کسی دور میں زمین پر نافذ رہا ہے پوری ٹرو اسپرٹ میں تو وہ حضرت عمر کا دور تھا. ٹھیک ہے. نہج البلاغہ میں کل میں نے ریکارڈنگ کروا دی ہے, نہج البلاغہ میں حضرت عمر کا حضرت علی کے مکالمے ہیں. حضرت عمر ایک لشکر بھیج رہے تھے روم میں, حضرت علی سے مشورہ کیا. حضرت علی نے فرمایا نہ جائیں, آپ جائیں گے تو امت مسلمہ کا مرجع پیچھے کوئی نہیں ہے جس کی طرف رجوع کریں گے. فرمایا آپ نہ جائیں, ایک سمجھدار اور امور جنگی کا ماہر بندہ بھیج دیں. اگر فتح ہو گئی تو آپ یہی چاہتے ہیں, اگر خدا نخواستہ شکست ہو گئی تو کم از کم امت کا مرجع یعنی عمر فاروق تو قائم ہے نا. یہ ان کی کنورسیشنز تھی. اور حضرت علی نے خود کہا نہج البلاغہ میں جناب اس کا حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. نہج البلاغہ میں خود حضرت علی نے کہا, میں ابھی اس کا حوالہ بھی سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 گروہ امت میں 2 گروہ تباہ ہوں گے. میں صفحہ نمبر بتا دوں, یہ نہج البلاغہ ہے جی, سید رضی شریف نے ہی مرتب کی ہے. نہج البلاغہ کی دوسری جلد صفحہ نمبر 11-12. ٹھیک ہے. حضرت علی نے فرمایا وقال سیدنا علی وسیحلق فی صنفان, 2 گروہ میری وجہ سے ہلاک ہوں گے. محب و مفرط, حد سے ڈھیر محبت کرنے والا جو مجھے اٹھا کے اللہ رسول کے برابر لے جائے گا. آگے فرمایا وہ مبغض و مفرطن, اور بغض رکھنے والا. ہم دونوں طبقے دیکھ رہے ہیں, لہٰذا انہوں نے فرمایا اعتدال کے ساتھ رہو. اعتدال یہ ہے کہ حق علی کے ہاتھ پہ ہے, گونگا نہ بنا جائے کہ جی سارے حق تھے, یہ ڈرامے بازی ہے. ایسا نہیں, جس کے ساتھ حق ہے وہ آپ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ حق و باطل کی تمیز نہیں. اگر واقع کربلا ہی نہیں سکھانا تو حق و باطل کی تمیز کیسے سکھائیں گے؟ تو یہ آپ بالکل بتائیں. باقی یہ جو اس دور میں ناسب فکر چل گئی ہے, جہاں علی کا ذکر کریں چٹ آ جاتی ہے جی حضرت ابوبکر کا ذکر کریں. مجھے تو کوئی چٹ, میں کہتا ہوں یار اب نہیں کروں گا, آپ لوگوں نے جو لگانا الزام لگائیں.
حضرت ابوبکر کا ذکر کریں چٹ آ جاتی ہے، حضرت علی کا ذکر کر دیں، اب نہیں کریں گے، سمجھ آئیے؟ مطلب ایسا تنگ نظری آ گئی ہے. مثلا آپ کے 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ایک کے ساتھ زیادہ کسی پر لگاؤ ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کی کوئی حرکت اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے، ایک کو کسی پر بندہ ڈانٹ دیتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ دوسرا کوئی اچھا کام کرتا ہے اس سے ذرا لاڈ پیار کر لیتا ہے. قلبی رجحان ہے. آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، کسی ایک کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے. آپ کے دور کے علماء ہیں، کسی ایک کی طرف زیادہ رجحان ہے. یہ فطرت کی چیزیں ہیں جس کو یوں باندھ دیا گیا جناب. کمال کی بات ہے. یعنی غیر فطری اسلام جب آپ پر مسلط ہوتا ہے تو آپ اس سے نتائج نہیں لے سکتے. اس وقت نوجوان دین سے اس لیے دور ہے کہ نوجوان پر غیر فطری اسلام مسلط کیا گیا. ابو بکر، عمر اور عثمان نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو حکومتیں دی تھیں. انہوں نے کیا ہی کیا تھا؟ لٹایا تھا سارا کچھ. وہ تو جنہوں نے پھر بینیفٹ لیے انہوں نے لیے. انہوں نے حضرت عمر نے کیا کیا؟ جا رہے ہیں رشین امپائر سے گفتگو کرنے اور جبے میں جناب 17 پیبند لگے ہوئے ہیں. اور حکومت کا یہ حال تھا کہ حج کے موقع پہ سارے وزراء کو لائن اپ کر دیتے تھے، لائن میں بٹھاتے تھے اور مجمع عام میں اعلان کرتے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ ان میں سے کسی نے زیادتی کی ہو تو کھڑا ہو جائے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے ایک گورنر کا نام لیا، صحابی تھے بہت بڑے وہ گورنر. حضرت عمر نے اس کو بلایا، صحابی کو وہاں، گورنر کو وہاں بٹھایا. 40 کوڑوں کی شکایت تھی، مجمع عام میں حج پہ کعبۃ اللہ کے سین میں اس کو 40 کوڑے لگوائے. ہاں، اور یہ اتنی بڑی زیادتی. حضرت عمر نے یہ کیا، حضرت عمر نے یہ کیا. حضرت عمر کو پڑھا ہے کسی نے؟ پڑھا ہی نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے نا یہ لغویات ہیں، اور یہ لغویات اب 2 طرفہ چل رہی ہیں. تو یہ لغویات چلنے دیں، ان کا کبھی فتویٰ پروف ہو جائیں. 2 چیزوں کا دعویٰ، حضور 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اس کے علاوہ تیسری کوئی شے نہیں. ان 2 پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسی عاشق رسول ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ان جیسی بہت بڑی شے ہیں، قرآن اسی بھی نہیں پڑھ دے. کتنا عرصہ ہو گیا تو ان پڑھے ہیں؟ قرآن نہیں نہ پڑھتے، تو قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگوں نے بھی خالی جنگ کرنی ہے، یہی جنگ کرنی ہے، لفظی کی جنگ کرنی ہے، پریکٹیکلی نہ اہل بیت کی سیرت کو دیکھنا ہے، نہ پریکٹیکلی قرآن کو دیکھنا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کا شمار اس طبقے میں ہو جائے گا جو کامیاب طبقہ ہے، لیکن اندرو کھوکھلے نکل آؤ گے. یہ پھر نواں موضوع ہے. تو لہٰذا اس پر ہم کلوز کر دیتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر علی.